بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، بڑی اہم ڈسکشن ہو رہی تھی اور ابھی آپ کے سامنے ایک ہمارے پاس بہت اہم پوائنٹ آیا جو کہ اس وقت دنیا کے نیکسٹ سینیریو کو تبدیل کرنے جا رہا ہے، اور وہ ہے ٹرمپ کی جگہ پہ جو بائیڈن کو بہت زیادہ سلمان بھائی لوگ جو ہے نا بڑے اپریشیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسلمان، اور اس کے جو ایک دو ڈرامے بازیاں اس نے شروع کی ہیں مسلمانوں کے لیے حمایت کے طور پہ، اس کو لوگ بڑے پبلش کر رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، لیکن چہرے سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، اس کا آپ اس کے بارے میں کیا تبصرہ کرتے ہیں؟ سر یہ جو اینڈ آف ٹائم کا حصہ ہے؟ جی بالکل، یہ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں نا، لیکن دو ہیں وہاں پہ، ایک ریپبلکنز ہیں اور ایک ڈیموکریٹس ہیں۔ جو ڈیموکریٹس ہوتے ہیں نا، ان کا کام کرنے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، یہ اوپر سے بہت ڈیسنٹ ہوتے ہیں اندر سے، لیکن یہ پورا ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور شاید ان کی نسبت ریپبلکن کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹرمپ کو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ٹرمپ نے کوئی نئی جنگ سٹارٹ نہیں کی۔ دیکھیں میرا کوشچن یہ ہے کہ اور نئی جنگ کہاں سٹارٹ کرنی ہے آپ نے یمن تباہ کر دیا، سیریا تباہ کر دیا، عراق تباہ کر دیا، افغانستان پہ پوری کوشش کی آپ نے تباہ کرنے کی، آلموسٹ تباہ تو کر دیا، وہ تو علیحدہ نے اللہ نے بچایا، وہ ایک لشکر وہاں سے اٹھایا، اور پاکستان کی ایک سپورٹ تھی افغانستان کو، بچ گیا الحمدللہ۔ اور پاکستان پہ آپ کو پتہ 9/11 کے بعد سے بڑے شدید حملے ہوتے رہے ہیں، ایک سول وار کرانے کی پوری کوشش تھی، ہر آئے دن تو بلاسٹ ہوتے تھے، یہاں پہ دھماکے ہوتے تھے، سوسائڈ اٹیکس ہوتے تھے، یہ تو بڑی سیریس سچویشن تھی پاکستان کی، تو اللہ نے بچایا پاکستان کو الحمدللہ۔ ہماری فورسز جو لوگوں کا شکر، حدیث کا مفہوم ہے، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ ہم اگر اپنی فوج کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، آج 5th جنریشن وار کا حصہ بن کے ہم نیگیٹیوٹی پھیلانے میں ہم کردار ادا کریں گے اپنی فوج کے خلاف، تو بات تو نہیں بننے والی۔ ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے اپنی فوج کا، اپنی ISI کا، یہ ہم ان کے مشکور ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے شکر گزار ہیں ہم، اس کے بعد ان کے شکر گزار ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک رول پلے کیا۔ الحمدللہ ہمارا بھی اتنا ہی ملک ہے جتنا ان کا ملک ہے، یہ کوئی علیحدہ مخلوق تو نہیں ہے، یہ بھی اتنی پاکستانی جتنی ہم پاکستانی ہیں۔ تو یہ جتنی بھی آپ کو یہ میسیجز میں یہ جو فوج کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا نا آج کل، اس کو ڈسکریج کرنا ہے ہر صورت میں۔ اچھا بات یہ تھی کہ یہ انہوں نے پوری مسلم ورلڈ تباہ کر دی، جو کچھ یعنی کہ جہاں جہاں سے ریٹیلیشن کا خطرہ تھا وہ ملک تو انہوں نے تباہ کر دیے تھے۔ ٹرمپ کو یہ لائے تھے ایک مخصوص کام کروانے کے لیے، انہوں نے یروشلم کو کیپٹل بنانا تھا اسرائیل کا، اور اس پہ ان کی پوری جدوجہد تھی اسرائیل کی۔ 90s سے یہ جدوجہد سٹارٹ ہوئی تھی۔ کلنٹن نے کہا جی کہ میں نہیں کر سکتا، میری ریپوٹیشن خراب ہوگی، ایون کہ بش نے آ کر جتنا کچھ تباہی پھیری ہے مسلم ورلڈ میں وہ بھی نہیں کر سکا۔ یہ ان کو اپنی ریپوٹیشن کا بڑا خیال رہتا ہے، یہ امریکن جو صدر ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پورے چل رہے ہوتے ہیں معاملات کو لے کر، ان کو ریپوٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے ان کو اپنی مینٹین رکھنی، کیونکہ انہوں نے ایک اپنا گڈ گائے کا چہرہ تو رکھنا ہے نا سامنے۔ تو ان کو ایک ایسا سرپھرا چاہیے تھا کہ جو کسی بھی چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو، اس خاص مقصد کے لیے لائے۔ انہوں نے عرب ورلڈ کو کس طرح جھولی میں گیا، اس میں بھی اس نے بڑا رول پلے کیا، اور اس نے یہ جو یروشلم کو کیپٹل بنایا۔ اس کے بعد ان کو اس کی ضرورت نہیں تھی، they don't need Trump anymore۔ ان کو چاہیے تھا بندہ جو اگلے فیز میں ان کا کام کرے گا۔ اگلا فیز ہے جنگوں کا، ملحمۃ الکبریٰ، اس کے لیے ان کو ایسا بندہ چاہیے جو ٹرینڈ ہو، جو ان کے ساتھ بڑے عرصے سے لنکڈ ہو۔ اب بائیڈن کا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 2009 سے 2017 تک تو یہ وائس پریزیڈنٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بڑا خطرناک پیریڈ ہے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ 2009 سے لے کے 2017 تک بہت سے صومالیہ، سوڈان، یہ یمن لے لیں، سیریا لے لیں، یہ سارے ملکوں کی تباہی ہوئی ہے اسی ٹائمنگ پیریڈ میں۔ اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں عراق اور افغانستان کو بھی لے لیں آپ، اس وقت اس کا کیا رول تھا؟ یہ جناب چیئرمین تھا، یہ جو ان کی تھی یہ سینٹ کمیٹی تھی فارن ریلیشن کی، اس کا چیئرمین تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام تھا آرمز سیلز پہ ان کی ہوتی تھی ساری، کہ جو اب ان کی ویپنز کی جو پوری دنیا میں خرید و فروخت کر رہی ہیں، اس پہ ان پہ فارن پالیسیز بناتے تھے، یہ ساری ٹریننگ دیتے تھے نیشنل ایئرلائنز جو ان کے ہیں، ایئرلائنز جو ان کے نیشنل ایئرلائنز ہیں ان کی ٹریننگ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور دے آر رسپانسبل فار ہائی لیول پوزیشنز ان ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو جتنی فارن پالیسیز ہیں ساری انہیں کے تھرو ہونی ہیں،
ٹھیک ہے, اس کا چیئرمین رہا 2001 سے لے کے 2009 تک. مطلب یہ ساری سائیکی کو پہلے سے ہی سمجھتا تھا سر, یہ کرتا دھرتا مین ورکر ہے نا ان کا. دیکھیں 2001 سے 2009 تک یہ چیئرمین رہتا ہے اس کمیٹی کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو نائب صدر بنا دیا جاتا ہے اور اب اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کیا ان کے منصوبوں کے مطابق کام کیا ہے. یہ کا اتفاق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا کیا. یہ 9/11 ہوتا ہے 2001 میں, یہ جناب چیئرمین ہے. افغانستان ہوتا ہے 2001 میں, یہ چیئرمین ہے. عراق ہوتا ہے 2003 میں, یہ چیئرمین ہے. صومالیہ 2009 میں یہ وائس پریزیڈنٹ ہے. شام 2011 میں وائس پریزیڈنٹ ہے. سوڈان 2013 میں وائس پریزیڈنٹ ہے. مصر کا تختہ الٹا 2012 میں وائس پریزیڈنٹ ہے. لیبیا کو تباہ کیا گیا 2014 میں وائس پریزیڈنٹ ہے. یمن کے ساتھ ہوا 2014 میں وائس پریزیڈنٹ ہے. ترکی کا جو کوپ اٹیمپٹ ہوا 2016 میں, ہی از دا وائس پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس. تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ سوچیں گے کہ ہی وڈ ڈو سم تھنگ گڈ فار یو گائز. تو یہ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ اگلے فیز میں اس وقت انٹر ہو چکے ہیں. یہ ایک بڑا خطرناک ڈیکیڈ سٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہ وہ ڈیکیڈ سٹارٹ ہوا ہے جس کے نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے دجال کے فتنے سے. تو جتنی جو باتیں انالیسس جو ہمارے ہیں وہ اسی کے اوپر آ رہے ہیں کہ یہ ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں. اللہ نوز بیسٹ. لیکن ہم اپنی جتنی ایبلٹی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے, سوچنے کی سمجھنے کی جو صلاحیت ہے, جو غور کرنے کی, تدبر کرنے کی, جو ریسرچ کرنے کی, اس کے حساب سے ہر چیز جو فٹ بیٹھ رہی ہے, تمام صحیح احادیث. اچھا, لوگ یہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ لوگ ایون کہ صحیح احادیث کو لے کر بھی انالیسز آپ اگر دیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ لوپ ہولز نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اس میں بھی کہہ رہے ہیں جی کہ نہیں آپ نے ایک جگہ تو آپ نے ضعیف بتا دی. بھائی جو ضعیف بتائی ہے وہ صحیح کے مطابقت میں بتائی ہے, ضعیف کے ساتھ علیحدہ سے سٹانس کھڑا نہیں کیا ہے. وہ ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ ہے, وہ ظاہر ہے کہ اپنی سوچ. تو بہرحال ہمارا جتنے بھی ایپیسوڈز ہیں سب بیسڈ آن صحیح حدیث. ہم نے قرآن کے بھی حوالے دیے ہیں, ہم نے صحیح حدیث بیسک ہم جڑے ہی صحیح حدیث کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, جہاں ہم نے 100 کے قریب صحیح حدیث بتائی ہیں الحمدللہ, وہاں گنتی کی 3 یا 4 ضعیف حدیث ملانے میں صرف جو ایکسپلین کری تھی معاملات کو وہ ہم نے لی تھی. تو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, معاملات یہ ہیں کہ ہم اس وقت نیکسٹ فیز میں داخل ہو چکے ہیں. نیکسٹ فیز میں جو نشانہ ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان پہ پہلے وہ کیوں نہیں حملہ کر سکتے تھے؟ کیوں پاکستان ایٹمی قوت ہے. پاکستان اتنا ایزی ٹارگٹ نہیں ہے ان کے لیے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ایران کے بہانے یہ گلف سی میں آ چکے ہیں, یہ اسرائیلی جو وارشپس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ریسنٹلی انہوں نے بڑے بڑے وارشپس خریدے ہیں, بڑے مہنگے وارشپس خریدے ہیں. عمان میں انہوں نے بیس بھی بنا رہے ہیں. جی دیکھیں عمان میں 2018 میں یہ ان کا جو پرائم منسٹر ہے اس نے وزٹ کیا. 2018 میں وزٹ کرنے کیا کرنے گیا تھا وہاں پہ, ٹھیک ہے. دیکھیں اس کا مطلب ہے پلاننگ چل رہی ہیں, بڑے عرصے سے چل رہی ہیں. یہ اوپر سے تو دکھاتے ہیں نا, دکھلاوا کرتے ہیں جو عرب ممالک ہیں. یہ یو اے ای تو خیر اب تو بالکل ہی ان کی گود میں چلا گیا نا کھلے عام. لیکن یہ جو سعودی عرب ہے, یہ عمان ہے, یہ کویت ہے, یہ قطر ہے, یہ سب کے سب ان کی جولی میں ہیں. یہ صرف اپنا فیس سیونگ کرتے ہیں. مسلم ورلڈ کے سامنے کچھ دکھانا تو ہے نا, کیونکہ ابھی بھی پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عربوں کے ہاتھ چومنا وہ شرف اپنا وہ بڑی عزت سمجھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل پرابلم ہمیں یہ نہیں کہ عرب کی ویلیو نہیں, عرب کی ویلیو اسلام میں ہے, لیکن یہ جو پریزنٹ جو اس وقت جو عرب کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے نا, وہ اس وقت زائنسٹ کے ساتھ مل چکی ہوئی ہے. وہ ان کے لیے کام کر رہی ہے بیسیکلی. اگر آج آپ انیشیٹ کر دیں وار انڈیا پاکستان کی, تو آپ دیکھیے گا کہ یہ سب کے سب دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں, انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا کا جو سپہ سالار ہے, جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے, وہ سعودی عرب کیا کرنے گیا ہے. سعودی عرب کو نہیں کیا پتا کہ ہمارے 72-73 سالوں سے کشمیر کا جو ہمارا معاملہ چل رہا ہے, جو انڈیا والے جو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہاں پہ, کیا سعودی عرب کو نظر نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوا ہے, امت مسلمہ کے لیے آنکھیں بند کر چکا ہے. اس کو صرف لیڈرشپ دی گئی تھی وہ اس نے اسرائیل کی گود میں ڈال دی اور مسلمانوں کو بے یار مددگار چھوڑ دیا. جو وہن کی بیماری کی جو ڈسکرائب کیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں, کہ مسلمان وہن کی بیماری کا شکار ہو جائیں گے. دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, عرب لیڈرشپ میں آپ دیکھیں دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے. ان کے ساری انویسٹمنٹ, سارے ان کا لینا دینا, سارے بزنس معاملات اور ساری ان کے عیاشیاں, سب کچھ تو دنیا کے لیے, ان کے لیے آخرت کے لیے. دیکھیں حرم شریف بند کر دیا آپ نے مسلمانوں کے لیے, ٹھیک ہے. اب یہ یو اے ای نے جو پاکستان کے اوپر جو لگائی ہے, سینکشن لگائی ہے کہ ویزا نہیں دینا, یہ پابندی لگائی, تو یہ کرونا کہہ کے
انڈیا کا تو بند نہیں کیا. انڈیا میں کرونا کی سچویشن پاکستان سے زیادہ ہے. امریکہ کا بند نہیں کیا. امریکہ کی سچویشن زیادہ خطرناک ہے کرونا کے حوالے سے پاکستان کی نسبت. پاکستان کی تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت فی الحال. تو جن ممالک میں کرونا کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہے, ان کے اپنے آنا جانا بند نہیں کیا, پاکستان کا بند کر دیا. بیسیکلی یہ سب ابھی بھی آنکھیں اگر ہم نہیں کھولیں گے, ہم کب آنکھیں کھولیں گے؟ یہ معاملات انتہائی حد تک آگے خراب ہوتے بالکل واضح نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ فیز میں ہم جا چکے ہوئے ہیں. فتنوں کا دور آغاز ہو چکا ہوا ہے, اور یہ آگے پاکستان کے اوپر یہ جو معاملات ہیں یہ انہوں نے بیسیکلی پاکستان کو اندر سے بھی سول وار کرانے کی پوری کوشش کرنی ہے. یہ محرم, یہ جو اس سال کا محرم ہے, اگلے سال کا محرم ہے, یہ 1-2 محرم جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے. اس میں انہوں نے بیسیکلی کچھ کو ہوا دینی ہے. معاملہ دیکھیں, یہ ان کا ایسا ان کا طریقہ واردات ہے. کوشش کر رہے ہیں نا سر, یہ ہمیشہ کامیاب ہوتا نا سوائے پاکستان کے. 11 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, یہ تو باہر سے امپورٹ کروا. لیاقت بھائی, یہ جو ان کا جو طریقہ واردات ہے نا, یہ کامیاب یمن میں بھی ہوا, شام میں بھی ہوا, عراق میں بھی ہوا. یہ جتنے ممالک آپ دیکھ لیں, پاکستان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بچایا پاکستان کو. لیکن یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں, اب انہوں نے زیادہ اچھے پلاننگ کے ساتھ, انٹینس پوزیشن پہ لے کے زیادہ اب بہتر پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس پر حملہ آور ہونا ہے پاکستان میں اندر سے. ایک طرف سے یہ دیکھیں اسرائیل کے لوگ یہ آ گئے ایران کے بہانے. ایران کو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, ایران کو صرف یہ اس حد تک ڈیمیج کریں گے جس حد تک یہ اپنا اس خطے میں رہنا جسٹیفائی کر سکیں. ایران کو تباہ کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہے. ایران کے ساتھ تو بڑے اچھے ریلیشن ہیں ان سائڈ جو ان کے ہیں, ایون کہ پورے ٹاؤنز ہیں یہودیوں کے ایران کے اندر, پورے ٹاؤنز ہیں یہودیوں کے. پارلیمنٹ میں ان کا رکن ہوتا ہے یہودیوں کا. دیکھیں ایسا, دیکھیں آپ معاملے کی پوری طرح سے جب تک نہیں سمجھیں گے آپ غلط فہمی کا شکار رہیں گے. اب یہ آپ کو یہی تو غلط, اسی کا تو فائدہ اٹھاتے ہیں یہ بولے پن کا مسلمانوں کے, کیونکہ ہم دنیا میں مصروف ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا. یہ ایران میں دیکھیں, پاکستان اس وقت سب سے خطرناک ملک ہے مسلمانوں میں, ایٹمی قوت ہے. تو جب پاکستان کے سر پہ پہنچ گئے, دیکھیں ایران اور پاکستان بالکل ایسے بارڈر لگے ہوئے ہیں, یہ ساتھ ہی ہماری یہ جو ہماری بندرگاہ ہے یہ جو بالکل ساتھ ایران کے ساتھ ہے, یہ گوادر پورٹ جس کے اوپر سارا پریشر ہے, اس کی وجہ سے پاکستان ایک دم اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائے گا جیسی وہ چل پڑتا ہے سارا معاملہ. چائنا کو بھی وہ دبانا چاہتے ہیں کیونکہ ون ورلڈ ان کا ایجنڈا ہے نا, ون ورلڈ ایجنڈا, یہ گریٹر اسرائیل, اس سارا اگر آپ لے لیں گے تو ان کو اپنی اجارہ داری چاہیے یہودیوں کو. یہودیوں کی اگر آپ تھوڑا سا ریلیجن میں تھوڑی سی اگر آپ تھوڑا سا جھانکیں, یہ جو جتنے بھی یہودی قوم ہے نا, یہودی قوم کے علاوہ جتنے بھی جو نیچے دوسری قومیں ہیں, جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں, ان کو اپنا غلام سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, یہ تو ہم سپیریئر ہیں, اور ہم ان پہ کوئی بھی ظلم کریں, ان کے عورتیں ماریں, بچے ماریں, ان کو قتل کریں, جو کچھ بھی کریں, ہمیں زیادہ سے زیادہ کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالیں گے. ایونچولی ہم جنت میں جائیں گے, ہمارا اصل گھر تو جنت ہے. اللہ تعالیٰ, ہم اللہ تعالیٰ کی چہیتی قوم ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہمیشہ ہی ہم پر جو ہے نا ہمیں یہ معافی والا ہی کام کیا ہمارے ساتھ. تو ہم جو کچھ دنیا میں کر لیں ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا آخرت میں. یہ ان کو شیطان نے ان کے ساتھ ایک شیطان ان کے دماغ میں یہ بات ڈال چکا ہے کہ بھئی آپ نے جنت میں جانا, آپ جو مرضی کر لیں, اب بے شک پوری دنیا تباہ کر دیں, آپ نے جنت میں جانا ہے. تو بیسکلی جب ایسی مینٹیلٹی ہو آپ کی, تو آپ تو ہیومینٹی کے لیے بڑے خطرناک ہیں. تو یہ چیز پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ ان کو پہلا وعدہ ان کا آیا یہودیوں کا, انہوں نے وہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا, انہوں نے سرکشی کی, اللہ نے تباہ کر دیا. دوسرا وعدہ آیا, سرکشی, تباہ کر دیا. اب یہ 1950 سال ہو گئے ہیں. اسرائیل 1948 میں بنا, 1948 سے لے کے یہ اب یہ 2021 آ گیا. اب یہ یروشلم کو بھی اپنا ڈکلیئر کر چکے ہیں کیپٹل. اب ان پہ جو عروج آیا نا, یہ عروج ان پہ 2000 سال پہلے تھا, جو اب عروج آیا ہے. یہ اتنی یونیک بات ہے, یہ ہم ایک غیر معمولی دور سے گزر رہے ہیں, یہ نارمل حالات نہیں ہیں. یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ یہ ایک غیر معمولی دور میں ہم آ گئے ہیں. یہ 2000 سال بعد یہ اس عروج پہ آئے ہیں, اور یہ وہ عروج ہے جس عروج کے بعد ان کو اللہ کی مار پڑتی ہے. اور یہ آخری وعدہ ہے جو قرآن کی آیت جو ہم نے کوٹ کی تھی, اس میں ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آخری وعدہ ان کا اوپر آ گیا ہے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اکٹھا کریں گے. یروشلم ڈکلیئر کر دیا, کیپٹل کر دیا, سب پوری دنیا کی فوکس ادھر آ گیا, مرکز یہودیوں کا یروشلم بن گیا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ وقت آ چکا ہے, یہ اس تیسرے جو ان کا وعدہ ان کا جو پورا ہونے والا ہے, اس فیز میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اب یہ چیز ایک سمجھنی بڑی ضروری ہے. اب اگر ان کو 50 سال دے دیے جائیں یہودیوں کو دنیا کے
لیڈر کے طور پہ، جس طرح یہ ابھی اس وقت جس طرح کا پاور ان کے پاس آیا ہے، جس وقت 50 سال رکھتے ہیں اپنے پاس، یہ تو تباہ کر دیں گے، یہ تباہ کر دیں گے. آپ کو یاجوج ماجوج نے کیا تباہی پھیرنی ہے جو انہوں نے تباہی کر دینی ہے. یہ جتنے بایو ویپنز تیار ہو رہے ہیں، جتنے تیار ہو چکے ہیں، اور جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، یہ سب استعمال ہونے ہیں آگے جنگوں میں. یہ یہودیوں کا ہی فتنہ ہے، جتنے سارا انہوں نے جو پلاننگ کی ہے پوری دنیا کو تباہ کرنے کی. ان کو پتہ ہے جب تک ورلڈ وار 3 انیشیٹ نہیں ہوگی دجال نے نہیں آنا. ان کو اچھی طرح پتہ ہے، ان کی پریڈکشنز میں ہے یہ چیز. یہ کیوں اتنی، یہ دیکھیں فیبرری 27 میں جو ہوا 2019 میں انڈیا نے جو کیا، یہ بیسکلی بے چین ہوئے. اصل میں یہ بھی مقصد ان کا تھا. یہ تو اللہ نے ہماری مدد کی کہ اس وقت ان کے ذہن میں یہی تھا کہ اس سے یہ نا ان کو تباہی برباد ہے. یہ وہ انہوں نے بیسکلی غزوہ ہند انیشیٹ کر دی، اسٹارٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ہو بھی چکا ہوا ہے، صرف پاز لگا. ہماری وہ الحمدللہ ایک بڑی اچھی پلاننگ تھی ہماری فوج کی، ہماری حکومت کی. اللہ نے یہ الحمدللہ بڑا کرم فرمایا کہ اس کو پاز لا گیا وقتی طور پہ. لیکن اب یہ پلان بی سے ہو کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں نا ایران کی طرف آگے ہیں. ہاں اس طرح نیچے سے بہانہ ایران نشانہ پاکستان. اب میں جو چیز آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کو 50 سال دے دیے جائیں، یہ دنیا تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں چھوڑنے والے کسی بھی چیز کو، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہی حکمرانی کے لیے ہوئے ہیں اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب ہمارے غلام ہیں. یہ ان کو مار دیں، ہم جو کچھ بھی ان کے ساتھ ظلم کر دیں، ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہونی ہے. جب ایسی مینٹیلٹی ہو تو آپ کیا ہیومینٹی کی بات کریں گے، آپ کیا انسانیت کی بات کریں گے؟ اس میں تو کچھ چیز جواز ہی نہیں رہ جاتا کسی بات کا. تو میں آپ سے 50 سال اگر ان کو مل گئے. اب ایم بی ایس کی کتنی ایج ہے مجھے یہ بتائیں؟ اس وقت 35 ہے، 34-35 رائٹ. اور ان کی ایوریج ایج کتنی ہے آل سعود کی؟ بالکل، اگر ہم ان کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو 90 سال 80 سال تک نارمل ہے نا، 80 ابو 80. اب میں آپ سے جو چیز عرض کرنے لگا نا، زندگی موت اللہ کے اختیار میں، لیکن ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی میں سوچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو پوری دنیا اس وقت ختم ہو جائے. اللہ کین ڈو اینی تھنگ ہی وانٹس. لیکن ہم یہاں گراؤنڈ ریئلٹی کی جو بات کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہمیں دیا ہے، اس کے اندر رہ کے ہم جو سوچ رہے ہیں کہ ایم بی ایس کو اگر 50 سال مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آٹومیٹکلی 50 سال اسرائیل کو مل رہے ہیں، کیونکہ ایم بی ایس از ورکنگ فار اسرائیل ایکچولی. جو اس بات کو جو ڈینائی کرتا ہے تو اس کو وہ تو اب کھل کے سامنے آ گیا نا. ہاں، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز فطرت کے خلاف ہے، یہ ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے، کیونکہ یمن، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یمن آپ کو پکار رہا ہے مدد کے لیے، شام پکار رہا ہے، عراق پکار رہا ہے، افغانستان، بوسنیا میں جو کچھ ہوا، یہ برما میں جو کچھ ہوا، یہ جتنی لائن بہت لمبی ہے، ان ممالک کی لائن بہت لمبی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی مدد پھر کس نے کرنی ہے؟ ہم لوگ تو نہیں کرنے لگے. پھر اللہ نہیں کرنی. اللہ کا کیا قانون ہے؟ میں آپ کو چیتا ہوں، یہ جو ابرہا جو آیا تھا، جو خانہ کعبہ میں حملہ کرنے آیا تھا، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس وقت کی انتظامیہ کا فرض تھا کہ خانہ کعبہ جان دے دیتے نا. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ انتظامیہ ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت، آپ جان دینا کیا فخر نہیں محسوس کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ وہ بہت اسٹرانگ ہے. تھا بھی ایسے ہی، وہ بہت اسٹرانگ تھے، ہاتھیوں کے لشکر تھے، اور وہ پورا لشکر لے کے آیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا. دیکھیں جب آپ نے ہاتھ اٹھا دیا اپنی ذمہ داری سے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اتنے پرندے بھیج کے اپنا کام کرا لیا. اللہ دیکھیں، اللہ کو پرندوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ دکھانا ہمارا مقصد تھا. پرندے بھیجنے بھی ایک حکمت تھی نا، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ میں چھوٹے چھوٹے پرندے سے بھی کام لے لوں. دیکھیں ہم نے اگر اپنی ایفرٹس اگر پیش نہیں کرتے اللہ کو، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو اب میں آپ کی چیز بتاؤں، یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. شام کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ ہم کئی دفعہ کوٹ بھی کر چکے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، صحیح حدیث ہے، الحمدللہ ہم ساری صحیح حدیث بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی ضعیف حدیث بیان نہیں کر رہے ہیں. یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ جب شام میں فساد اور تباہی آ جائے گی نا تو امت میں خیر ختم ہو جائے گی. اب یہ شام کی تباہی اور امت کی خیر ختم ہونے والی بات، اس کو اگر ہم ایک اور حدیث کے ساتھ ملائیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایک ٹکڑی تم میں یمن میں لڑی ہوگی، ایک عراق میں لڑی ہوگی اور ایک شام میں لڑی ہوگی. اب اس کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، صحابی رسول اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے وہ وقت مل گیا تو میں کہاں جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم شام کو لازم پکڑ لینا، اگر شام نہ جا سکو تو یمن میں چلے جانا. لیکن شام کے حوالے سے نبی پاک نے ایک اتنی خوبصورت بات بتائی. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ شام
کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، شام کی اور شام کے بندوں کی حفاظت کی ذمہ داری. اب یہ اتنی گہری بات ہے، اس کو ذرا اس پہ اگر تھوڑا سا غور کریں، یعنی کہ شام کی اور شام کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری آٹومیٹکلی کیا امت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ امت کی ذمہ داری ہے نا. تو جب ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بتا دیا کہ شام کی ذمہ داری ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہماری خیر کیوں ختم ہوئی؟ ہم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے ذمہ داری چھوڑ دیا نا، ذمہ داری کو، یہی ہماری خیر ختم ہونے کا تھا. اب اس کی ذمہ داری کو کس ظلم نے، ہو رہا ہے اور ہم دیکھتے رہے. ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ نہیں ہے تو اس کا امت کا ذمہ داری، اور امت نے بھی نہیں کرنا تو اب کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ پھر اللہ ہی کرے گا. نبی پاک کے گھرانے میں سے حضرت امام مہدی نے وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. انصاف قائم دس از دا رول. آپ کو پتا ہے کہ شام کو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنانا ہے. ہم نے اس پہ پورا ایک ملامت الکبریٰ پہ پورا ایک ایپیسوڈ جو کیا تھا، اس میں ہم نے بے تحاشا حدیث ہم نے بتائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی شام میں اترنا ہے، حضرت امام مہدی نے بھی شام کو ہی ہیڈ کوارٹر بنانا ہے، سب سے زیادہ شام میں. اور یہ ساری صحیح حدیث ہیں. یہ اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام مہدی وہ نبی پاک کی جو ذمہ داری ہیں اس کا بیڑا اٹھائیں گے وہ. بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تو نہیں اٹھایا، ہم نے تو نہیں کیا. ویسے تو آپ نے میرے خیال ریفرنس بھی دیا تھا، وہ ایک جو حدیث میں ہے جس میں ایک دن اگر قیامت کا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو لمبا کر دیں گے. جی بالکل، حتیٰ کہ آپ میں امام مہدی آ جائے، بیٹا آ جائے گا. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ رسپانسبلٹی دی ہے. انہوں نے آگے عدل و انصاف قائم کرنا ہے. عدل و انصاف کی ضرورت کہاں پہ ہے؟ کیا امریکہ میں ہے؟ کیا آسٹریلیا میں ہے؟ کہاں ہے؟ مسلم ورلڈ میں عدل و انصاف کی ضرورت ہے. یہاں جو ہم پس رہے ہیں، سارے مسلم ممالک جو پس رہے ہیں، عدل و انصاف کی وہاں ضرورت ہے. ہمیں وہاں پہ مال تقسیم انہوں نے کرنا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنا ہے، مسلمانوں میں خیر بانٹنی ہے. یہ چیز، یہ ان کا رول ہے. اس وقت مسلمانوں کا سب سے زیادہ ان کی ضرورت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اگر آپ پڑھ لیں، وہ آیت آپ کو رلا دیتی ہے. وہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی ہمیں بتا رہے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ تم کیوں نہیں مدد کے لیے نکلتے، جہاد کیوں نہیں کرتے عورتوں مظلوم بچوں کے لیے جو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی مددگار مسیحا بھیج. اب وہ سورہ نساء آیت نمبر 75 آپ اس کو پڑھیں، اس پہ غور کریں، آپ کو رونا آئے گا. اب اس کے بعد 2-3 آیتیں آگے اب چلیں اسی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم موت سے ڈر کے جہاد نہیں کرتے. اس آیت کا مفہوم ہے موت تو تم قلعوں میں بیٹھ جاؤ گے، موت تو تمہیں وہاں پر بھی آ جائے گی، تو تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو جس میں خیر ہے. دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کتنی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے ان 20 سالوں میں خاص طور پہ مسلمانوں میں جہاد کو بالکل ختم کروا دیا. سر میں آپ کی چیز بتاؤں، مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مومن، اس حدیث کا مفہوم ہے، یہاں حدیث کے ریفرنس بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت ایک دوسرے حصے کو تقویت دیتی ہے، اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے مومن کو سپورٹ کرتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن سے ایک جسم کی مانند ہے. جسم کا کوئی ایک حصہ اگر تکلیف میں ہوتا ہے، پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اور بخار کی حالت آ جاتی ہے، نیندیں اڑ جاتی ہیں. نیند اڑنے کی بات کی ہوئی ہے. ایک اور حدیث ہے، یہ بھی ساری صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ حدیث اس کو اگر ہم سمجھ لینا، ہم اپنی حالت زار کو سمجھ جائیں گے کہ کیا ہو گئی ہے. اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان پر ایک تو ظلم نہیں کرتا، دوسرا اسے کسی ظالم کے سپرد نہیں کرتا. کتنی بڑی بات ہے. ہم نے کیا ظالموں کے سپرد نہیں کیا؟ سب کچھ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. آفیہ سے دیکھ کے دیکھیں نا ہماری غیرت. وہ تو ایک شخص کی اب بات کر رہے ہیں نا، ایگزامپل دے رہا ہوں. ہماری بہن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا. میں یہاں پوری قوم کی بات کر رہا ہوں. میں لیاقت بھائی، میں آپ کو برما کے ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جن کا قصور ہی صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں. ان کے گھروں کو جلا دیا، پورے خیمے اڑا دیے اور زندہ جلا دیا گیا. یقین بوسنیا میں کیا ہوا؟ بوسنیا میں لائنیں لگا کے انہوں نے ان کو مارا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا ہے انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے دل خون کے آنسو کیسے نہیں روتے؟ میں حیران ہوتا ہوں کیسے ہماری نیندیں نہیں اڑتی ہیں، کیسے ہم لوگ راتوں کو بے چین نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے مسلم امہ کو بالکل چھوڑ کے رکھ دیا. وہ ہمیں پکار رہے ہیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج آپ دیکھو فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے. یمن میں جی قحط آ رہا ہے، جی یمن میں کمبل چاہیے. میرے بھائی لیاقت بھائی یہ بات نہیں ہے. دس از ناٹ دا پوائنٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ یمن کی اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ ایک بندہ مار رہا ہو اور میں بعد میں آپ کے لیے دوائی لینے جا رہا ہوں،
ٹھیک ہے کہ یار لیاقت صاحب کو کوئی مار رہا ہے, وقت بچایا نہیں ہے. آپ کو کوئی مار رہا ہے تو میں اگلا پلان کر رہا ہوں جی لیاقت صاحب کو وہاں مار پڑ رہی ہے, ان کو میں مرہم کے لیے بندوبست کر دوں, کوئی میڈیکیشن کر لوں. او بھائی آپ کو اس سے پہلے آپ کو اس کو سدباب کرنا ہے کہ یہ ظلم جو ان پہ ہو رہا ہے, قحط آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے؟ اگر ان کو سردیوں میں کمبل ان کے پاس بیچاروں کے پاس نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ وہ تو ایک ہستہ بستہ ایک شہر تھا, ہستہ بستہ ایک ملک تھا, اس کو تباہ کیا گیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ روکیں اس تباہی کو, آپ اس تباہی کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کے لیے آپ ان کے لیے صرف راشن کا بندوبست کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کمبلوں کا یہ کریں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ان کی مدد مت کریں, لیکن مدد کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا دائرہ کار بڑھائیں. آپ اس ظلم کو روکیں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے. سعودی عرب ان پہ ظلم کر رہا ہے, ایران ان پہ ظلم کر رہا ہے, فنڈنگ ہو رہی ہے نا یہ یمن میں, عراق میں, شام میں, یہ ہر جگہ پر عراق اور ایران اور سعودی عرب یہ دو قوتیں ہیں نا جو دیکھیں یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. ایران اپنی طرف سے کر رہا ہے, سعودی عرب اپنی طرف سے کر رہا ہے. یہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہے جس کی وجہ سے یہ سب پس رہے ہیں. اور اس کو یوز کون کر رہا ہے؟ اس کو یہودی یوز کر رہے ہیں. دیکھیں اس فرقہ وارد کی آگ کو پھیلا کر فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ کیا سعودی عرب فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نو. ایران فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نو. لیکن وہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. اور اس کو سفر کون کر رہا ہے؟ جو مسلم ممالک ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کی. جب ان کو مدد کی, روٹی کھلا دینا, امدادی سامان بھیج دینا مدد نہیں ہوتی ہے. مدد ہوتی ہے کہ آپ اس روٹ کاز کو صحیح کریں جو کہ ان کی تباہی کی وجہ بن رہی ہے. ظلم سے نجات دلائیں اس کو. بس دیکھیں ہمارا سوچنے کا طریقہ غلط ہے, ہمارا اس پہ عمل کرنے کا طریقہ غلط ہے. ہمارا قرآن کو اور حدیث کو سمجھ کر اس کو عمل ہی نہیں کرتے. ہم ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکال دیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک کلیئر ایک ہمیں فرض دیا ہے کہ ہم نے مسلم جو ممالک ہیں اس میں ظلم نہیں ہونے دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک فرض کر دیا. قرآن کی آیت نمبر 75 سورہ نساء کی آیت نمبر 75, یہ ہمارا فرض ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوگا وہ ہم اس کو روکنا ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں بتا دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ظالم کے سپرد نہیں کرتا. تو اب مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ ہم جہاں اتنی بڑے ہمارے مدرسے ہیں, ہمارے انسٹیٹیوٹس ہیں, ہمارے جو علماء ہیں, جو ہمارے اسکالرز ہیں, جو ہمارے لیڈرز ہیں مسلمانوں کے, وہ کیا ان کی سوچ ہے, وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اللہ تعالیٰ کو جا کے یہ سب چیزیں, وہ کیسے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں مزید اس پہ ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے ٹاپکس ہیں جو واقعی ہمارے جذبات کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے.